اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَمُتْقَنِ خِطَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کے سلسلے کی چوتھی تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے تاریخ کی مشکلات پر اور اہل بیت کی مشکل کشائی کیا رہی ہے۔ گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے بات کی کہ پیغمبر کا جو اہتمام تھا اپنے بعد حکومت کے لیے وہ غدیر تھا، پیغمبر کا جو اہتمام تھا اپنے بعد حکومت کے لیے وہ نظام ولایت تھا، مگر یہ منعقد نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں کل ایک جائزہ ہم نے لیا کہ مدینے میں جو گروہ موجود تھے قرآن کی نگاہ سے وہ یہ 5 طرح کے گروہ موجود تھے۔ کچھ وہ تھے جو اقلیت میں تھے اور مومنین تھے، اور بڑی تعداد میں وہ گروہ تھے جو 4 کیٹیگریز میں ہم نے قرآن کی نگاہ سے دیکھے تھے کہ منافقین بھی موجود تھے، طلقاء یعنی جو آزاد کردہ غلام فتح مکہ کے بعد آئے تھے وہ بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، اور شکاک وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ جن کے دلوں میں شک کا مرض تھا وہ بھی موجود تھے۔ تو اب اکثریت گروہ کل ہم نے یہ طے کیا کہ اکثریت کس کی تھی، تو اکثریت غیر مومنین کی تھی۔ اچھا، اب جب ایک نئی حکومت کو قائم کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ جو اکثریت تھی بے شک یہ کیٹیگری میں الگ الگ تھے، لیکن یہ ایک چیز میں مشترک تھے، یعنی ان سب میں ایک چیز مشترک تھی جو غیر مومنین تھے۔ مشترک چیز ان میں یہ تھی کہ یہ ٹوٹل 2 شہروں کی آبادی تھی، اہل مکہ تھے اور اہل مدینہ تھے زیادہ تر۔ اہل مکہ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب مکہ میں اللہ کے رسول نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے جو ایک عجیب طریقہ اپنایا وہ یہ کہ اب یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ نے دیکھا، کورس کی کتابوں میں دیکھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا دیتے تھے۔ اچھا، چھوٹے بچے جو ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ کانٹے بچھا رہے ہیں، 8 9 10 سال کے بچے۔ اگر رسول ان بچوں کو پلٹ کر جواب دیتے، یعنی اگر رسول جو ہیں وہ ان بچوں کو پلٹ کر مارتے، پلٹ کر جواب دیتے، تو یہ رسول کی شان کے خلاف تھا، یعنی اہل مکہ میں پیغمبر کی شان کے خلاف تھا کہ اہل مکہ یہ والی باتیں کرتے کہ پیغمبر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں۔ تو اب جو الہی اہتمام تھا وہ یہ تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں وہ جو ایک بچہ کھڑا ہوا تھا 9 برس کا، جس نے کہا تھا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، جس نے کہا تھا کہ اگرچہ میرے بازوؤں میں اتنی قوت نہیں ہے لیکن جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھے گا اسے توڑ دوں گا، جو آنکھ آپ کی طرف اٹھے گی اسے کھینچ لوں گا۔ تو یہ بچہ ان بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا کہ یہ بچے جو کفار مکہ نے رسول کے پیچھے لگائے تھے کہ پتھر ماریں، اب علی کیا کرتے تھے، علی ان پتھر مارنے والے بچوں سے انتقام لیتے تھے، یعنی کسی بچے کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر پھاڑ دیا، یعنی علی ان بچوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ اب ذرا سا مدینہ کا ماحول دیکھیے گا، مکہ کا ماحول دیکھیے گا، مکہ کی کیفیت دیکھیے گا، ایک عام زبان حال بیان کر رہا ہوں کہ اب یہ جو بچے رسول کو اذیت کرتے تھے، جب علی ان سے انتقام لیتے تھے اور یہ بچے گھر آتے تھے۔ اچھا، اب بچے گھر آئے، کوئی بچہ اپنی انگلیاں توڑوا کے بیٹھا ہے، کوئی بچہ اپنے پاؤں توڑوا کے بیٹھا ہے، کوئی بچہ اپنا سر پھٹوا کے بیٹھا ہے۔ اب جب ان کے باپ گھر میں آتے تھے اور باپ پوچھتے تھے کیا ہوا، بچہ زخمی کیسے ہوا، اب بچے جواب دیتے تھے کہ علی نے مارا۔ تو یہ ایک
بنیاد تھی علی کی دشمنی کی۔ مکہ کا زمانہ آپ کو یاد ہے نا، یعنی مکہ کا زمانہ سقیفہ سے 30-35 برس پہلے کا زمانہ ہے۔ تو یہ 30-35 برس کے بعد جب مکہ کی یہ والی جنریشن جوان ہوئی تو علی کی دشمنی پہلے سے ان کے سینوں میں تھی۔ اور اس کے بعد جب بدر ہوئی ہے، بدر میں علی نے جو مارے، یعنی آپ اگر ابو سفیان کے خاندان کو دیکھیں تو ہندہ کا باپ، ہندہ کا بھائی، ہندہ کا ماموں، تینوں علی نے بدر میں قتل کیے۔ احد میں علی نے نقصان پہنچایا۔ جتنی جنگیں تھیں ان ساری جنگوں میں اہل مکہ کو علی بن ابی طالب نے نقصان پہنچایا۔ اچھا، یہ اہل مکہ کا حال تھا۔ جب ہم مدینہ میں آتے ہیں تو مدینے کے لوگوں کے درمیان ایک مقایسہ یہ تھا کہ مدینے کے لوگ خواہش مند تھے ایک فضیلت کو حاصل کریں۔ وہ فضیلت اس طرح سے حاصل کرے کہ پیغمبر کے ساتھ ایک رشتہ داری استوار ہو جائے، پیغمبر کے ساتھ ایک دامادی کا رشتہ مل جائے، لیکن وہ علی کی قسمت میں آ گیا۔ مدینے کے لوگ اس بات کے خواستگار تھے کہ عالم خیبر میں نہیں مل جائے، وہ علی کے حصے میں آ گیا۔ مدینے کے لوگ اس بات کے خواستگار تھے کہ کسی طریقے سے خندق میں کل ایمان کا ٹائٹل مل جائے، وہ علی کے حصے میں آ گیا۔ تو اب جب پیغمبر نے اس دنیا سے پردہ کیا تو مدینے میں جو فیصلہ کرنے والے گروہ موجود تھے جنہوں نے سیاسی فیصلہ کرنا تھا، ان گروہوں میں صرف 2 طرح کے لوگ تھے۔ آدھے لوگ وہ تھے جنہیں علی سے تلوار کی مار پڑی تھی، اور آدھے لوگ وہ تھے جنہیں علی سے فضائل کی ضرب پڑی تھی۔ واضح ہے بات؟ تو یہ 2 گروہ مدینے میں جمع تھے۔ تو اب ان گروہوں کے لیے علی کے مقابلے میں کوئی بھی آ جاتا تو ان کے لیے قابل قبول تھا، کوئی بھی آ جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا خلافت کا، اور ابو سفیان مدینے سے باہر تھا، ابو سفیان مدینے میں آیا، اور مدینے میں آ کے جب ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ کون سے قبیلے حاکم بن گئے ہیں، یعنی اقتدار کے جو کیلیبر رکھتے تھے، اقتدار کے جو خواہش مند بھی ہو سکتے تھے اور کیپیسٹی بھی رکھتے تھے، وہ یہ 2 بڑے قبیلے بنو ہاشم اور بنی امیہ۔ تو ابو سفیان نے دیکھا کہ خلافت کس خاندان میں چلے گئی۔ وہ آیا پیغمبر کے چچا کے پاس، حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس، کہا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے ہوتے ہوئے یہ خلافت تم نے کس خاندان میں کر دی؟ تو کہا کہ علی کے پاس چلو اور علی سے کہو کہ صرف اتنا کام کر لیں کہ دربار خلافت میں جا کر یہ دعویٰ دائر کر دیں کہ خلافت میرا حق ہے۔ علی بس یہ دعویٰ کر دیں، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یعنی آج کی اصطلاح میں یہ اپنے آپ کو ایک کنگ میکر کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا کہ میں مدینے کے گلی کوچوں کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں گا، علی سے کہو کہ بس جا کر خلافت کا دعویٰ کر دیں۔ تو عباس ابن عبد المطلب ابو سفیان کو لے کر امیر المومنین کے پاس آئے۔ امیر المومنین سر جھکا کر کسی کام میں مشغول تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، یعنی عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے ابو سفیان آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین نے ابو سفیان کی بات کو سنا کہ آپ صرف دربار خلافت میں اپنی خلافت کے حق میں دعویٰ دائر کر دیں۔ علی نے ابو سفیان کو دیکھا، کہا تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہونے لگا؟ تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہونے لگا؟ تو کب سے مسلمان ہونے لگا؟ یعنی علی کو خلافت چاہیے لیکن غلط ذرائع سے نہیں چاہیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کیوں نہیں کھینچی، تلوار کھینچنا بہت آسان تھا علی کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب یہاں سے ہمارا ایک اختلاف شروع ہوتا ہے باقی عالم اسلام کے مکاتب فکر کے ساتھ، اور ایک عجیب و غریب غیر عقلی اور غیر منطقی مطالبہ ہم سے یہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچے بھی جو بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعاً ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات میں اپنے بچوں، جو بزرگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ خلافت منعقد ہوئی پیغمبر کے بعد سقیفہ کے نتیجے میں، اور ہم اس خلافت کو قبول نہیں کرتے، تو ایک عجیب طریقے سے ایک ایموشنل بلیک میلنگ کا، یعنی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یعنی آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ تو جو مغالطہ ایجاد کیا جاتا ہے، بس میں 2 لفظوں میں اس مغالطے کو حل کرتا ہوں۔ مغالطہ یہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ماننا، ایک چیز ہوتی ہے جاننا۔ جاننے میں اور ماننے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کتابیں یہاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم یہاں موجود ہے۔ ایک کافر شخص جو قرآن کا منکر ہے
وہ جانتا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ ہدایت کا سامان بھی ہے، اس کتاب میں سائنسی حقائق بھی ہیں، یہ کتاب جو ہے وہ عربی زبان کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ وہ یہ سارا کچھ جانتا ہے۔ جاننے میں اور ماننے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آیا آپ کسی چیز کو مانتے ہیں، تو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کے پیچھے کسی غیبی حقیقت کو قبول کرنا، یعنی اس شے کے پیچھے کوئی غیب ہے جسے ہم قبول کرنے پہ آمادہ ہیں۔ تو جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جاننے اور ماننے کا فرق واضح ہو گیا۔ تو اب اگر کہیں تاریخ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ جاننے سے تعلق رکھتا ہے، ماننے سے تعلق نہیں رکھتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، تو سوال یہ ہے کہ کیا نہیں مانتے؟ کیا نہیں مانتے؟ یہاں پر ہم اور باقی مسلمان برابر ہیں کہ آیا کوئی اور مسلمان صحابہ کرام کے بارے میں کسی غیبی حقیقت کا عقیدہ رکھتا ہے؟ جیسے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے گا، پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت محمد حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو جاننے اور ماننے میں یہی فرق ہے کہ جب کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں، تو ماننے کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی غیبی عقیدے کا اقرار ہے، اس کے پیچھے کسی الہی عقیدے کا اقرار ہے، یعنی کوئی غیبی حقیقت ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ قرآن کے پیچھے غیبی حقیقت ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں یا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، تو سمپل سا ایک سوال پوچھ لیے گا کہ کیا نہیں مانتے؟ تو جہاں مسئلہ تاریخ کا آئے گا وہاں جاننے کا مسئلہ آئے گا، جہاں مسئلہ ایمان کا آئے گا وہاں ماننے کا مسئلہ آئے گا۔ ہم سقیفہ کو جانتے ہیں، غدیر کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو جانتے ہیں، علی کو امام مانتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا جاننے اور ماننے کا فرق۔ اچھا، اب ہم جانتے تو ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ماننے میں ایک مشکل ہمارے ساتھ، اب سقیفہ کا واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک محسوس دلیل آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے کسی جگہ سفر کرنا ہے، اب چونکہ لاہور میں گفتگو ہو رہی ہے اور آپ جس لوکیلٹی میں موجود ہیں یقیناً آپ اس کے اطراف سے واقف ہو گئے، ہم یہاں گلبرگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مجھے کسی بس میں بٹھا دیجئے اور مجھے پنجاب یونیورسٹی جانا ہے، اچھا پنجاب یونیورسٹی تقریباً ہمارے دائیں طرف آئے گی، اس طرف لوکیشن کے اعتبار سے، مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے پنجاب یونیورسٹی جانا ہے اور آپ مجھے کسی بس میں بٹھا دیں۔ آپ نے مجھے ایک بس میں بٹھا دیا، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ جب وہ بس تھوڑا سا آگے چلی، تھوڑا سا فاصلہ آگے طے ہوا، تو مجھے سامنے مینار پاکستان نظر آ گیا۔ میں نے کہا یہ مینار پاکستان تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اسی بس میں، اب مثال کو ذہن میں رکھیے گا، میں اسی بس میں واپس آیا، میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے پنجاب یونیورسٹی پہنچنا ہے، آپ نے مجھے جس بس میں بٹھایا وہ مینار پاکستان لے گئی۔ اب آپ نے لوکیشن دیکھی، آپ نے کچھ اہل علم سے پوچھا، آپ نے قبول کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بس مینار پاکستان نہیں جانی چاہیے تھی۔ تو اب اللہ کے رسول کو اس لیے مبعوث کیا گیا، قرآن میں جو مقصد بیان کیا گیا ہے نبوت کا کہ عدل کا قیام ہو، لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدالت کے ساتھ قیام کریں۔ ہم اگر بعد از رسول اس سیاسی بس میں بیٹھ گئے، یعنی فرض کیجئے ہم اس سیاسی بس میں بیٹھ گئے جو سقیفہ سے چلی تھی، لیکن تھوڑا سا آگے گئے تو آگے ہمیں یزید مل گیا، تو اگر یہ بس رسول کی طرف سے چلی تھی تو آگے یزید نہیں ملنا چاہیے تھا۔ تو اب یزید کو دیکھ کے تو مسلمان قبول کریں کہ کہیں ٹریک میں غلطی ہو گئی، مینار پاکستان کو دیکھ کے قبول کر لیا کہ یہ نہیں آنا چاہیے تھا، تو یزید کو دیکھ کے تو مسلمان قبول کریں کہ ٹریک غلط چل پڑا۔ اس لیے کہ اچھا ایک اور بات سن لیجئے گا، یزید ہائی جیک کر کے نہیں آیا، یزید مارشل لا لگا کے نہیں آیا، یزید باہر کا بندہ نہیں تھا، یزید اسی نظام کا تسلسل تھا جو نظام بعد از پیغمبر قائم ہوا۔
یزید اسی نظام کے تسلسل اور ایک اور جو عجیب بات ہے، جو نظام بعد از پیغمبر قائم ہوا وہ نظام مختلف مرحلوں سے گزرا. یعنی پہلے وہ نظام شورا کی حکومت میں تھا، پھر وہ نظام جانشینی میں چلا گیا، پھر وہ نظام جو ہے وہ 6 رکنی کمیٹی میں آ گیا. یعنی جمہوریت بھی آ گئی، جانشینی بھی آ گئی، 6 رکنی کمیٹی بھی آ گئی. یزید وہ شخص ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں. یعنی جمہوریت تمام عالم اسلام متفق ہے، جانشینی اس کو اپنے باپ نے نامزد کیا، 6 رکنی کمیٹی یعنی جو سرکردہ افراد تھے تو ہزاروں مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اس کی خلافت درست ہے. تو یزید اسی خلافت کا تسلسل تھا، یزید کی حکومت اسی نظام کا تسلسل تھی جو نظام سقیفہ میں قائم ہو گیا. اچھا ہمیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے سقیفہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، آج تھوڑا سا اس کو ریورس دیکھتے ہیں. یعنی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ریورس انجینئرنگ، تو ریورس انجینئرنگ میں دیکھتے ہیں کہ یہ درست تھا یا نہیں تھا. دنیا میں کبھی کوئی واقعہ بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا. یہ ایک عام عقلی اور منطقی بات ہے کہ کوئی واقعہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. کوئی چھوٹے سے چھوٹا حادثہ بھی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس حادثے کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو، اس حادثے کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تاریخ کے طالب، ابھی کسی عقیدے کے اوپر ہم نہیں ہیں، ہم صرف ایک تاریخ کے طالب علم ہیں، ہم ہیومن سائنسز کے بیہیویئر سائنسز کے ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب واقعہ تاریخ میں ہوا. تاریخ میں یہ واقعہ ہوا کہ 1,24,000 انبیاء کو پروردگار عالم نے بھیجا، لیکن کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس نبی کے جانے کے بعد اس نبی کے ماننے والوں نے اس نبی کے خاندان کو اس طریقے سے قتل کر دیا ہو. کہیں تاریخ انبیاء میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر یہ واقعہ تاریخ انبیاء میں پہلی مرتبہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہمیں کوئی اور واقعہ ایسا دیکھنا پڑے گا جو تاریخ انبیاء میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اور مسلمان اس بات کے قائل ہو گئے کہ بعد از پیغمبر جو حکومت قائم ہے. دیکھیے اصل اختلاف کہاں پر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت مسلمانوں کی قائم کردہ تھی، مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پیغمبر کی طرف سے انڈورس تھی، یعنی پیغمبر کی طرف سے تائید شدہ تھی. تو عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ یہ جو عرب کے حالات تھے، جو عرب کا معاشرہ تھا، انہوں نے پچھلے 4,000 برس میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں دیکھی تھی، یعنی کوئی مرکزی حکومت عربوں نے نہیں دیکھی تھی. ٹھیک ہے، کوئی پارلیمانی نظام نہیں دیکھا تھا. عربوں نے قبائلی سسٹم میں رہتے تھے، قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور بس وہی فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا. تو عربوں نے کوئی پارلیمانی نظام نہیں دیکھا تھا، عربوں نے کوئی جمہوری حکومت نہیں دیکھی تھی، عربوں نے کوئی شورا نہیں دیکھی تھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اپنے جانے کے فوراً بعد ایک ایسی حکومت کی تائید کر جائے کہ جس کا عربوں کے پاس پہلے کوئی تجربہ رہا ہی نہیں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی تائید حاصل تھی سقیفہ کو اور مسلمانوں نے پیغمبر کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق سقیفہ کو منعقد کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ایک ایسے نظام کو دے کر چلے جائیں جس کا عربوں نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا؟ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی نظام کا تسلسل یزید تک آ کر پہنچتا ہے. سوال صرف ایک ہے، یہ پوری تمہید آپ کے ذہن میں واضح ہو گئی. سوال صرف یہ ایک ہے کہ اگر یہ نظام اللہ کے رسول کی طرف سے قائم کردہ تھا تو اسے 30 سال بعد گرنا نہیں چاہیے تھا. 30 سال کے بعد یہ نظام ایسا گرا کہ اسی نظام کے ایک سرکردہ فرد نے، یعنی وہ فرد جو یزید ہے، جو اسی تسلسل سے آ رہا ہے، اس نے 3 کام کیے. دیکھیں اگر کوئی شخص ہندوستان سے فرض کرے گیا، یونان سے گیا، یورپ سے گیا اور وہ ابھی اسلام کو نہیں جانتا اور وہ 63 ہجری میں 64 ہجری میں عرب میں پہنچا ہے. عرب میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک رسول آئے تھے، ایک دین آیا تھا اور اس دین کی گویا 3 بڑی علامتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک بڑی علامت خانہ کعبہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، دوسری بڑی علامت روضہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، تیسری بڑی علامت رسول اللہ کا خاندان ہے. تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی نظام رسول کا قائم کردہ تھا، جو ہمارا سوال ہے مسلمانوں سے، اگر یہ سیاسی نظام رسول کا قائم کردہ تھا تو اسی نظام کے تسلسل نے 3 کام ایسے کیے کہ اسلام کی 3 علامتوں کو خود ختم کر دیا. پیغمبر کی فیملی کو شہید کر دیا،
خانہ کعبہ پہ سنگباری کی، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا، اور مسلم ابن عقبہ کو بھیجا اور 3 دن مسجد نبوی کو استبل بنایا اور گھوڑے باندھے رکھے۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو سکی۔ یعنی سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر یہ نظام پیغمبر کا قائم کردہ تھا تو اس نظام نے خود اسلام کی ساری علامتوں کو ختم کیسے کر دیا؟ واضح ہو رہی ہے بات کہ اس نظام نے خود ہی اسلام کی ساری علامتوں کو ختم کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ نظام پیغمبر کا قائم کردہ نہیں تھا تو پیغمبر کا قائم کردہ نظام کون سا تھا؟ پیغمبر کا قائم کردہ نظام وہ تھا جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ پیغمبر کا نظام وہ تھا کہ جو آج تک قائم ہے، کہ جب تک قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرا بیٹا مہدی ظہور نہ کرے۔ یہ نظام وہ ہے جو رسول اللہ کا قائم کردہ نظام ہے۔ اور چونکہ موضوع مشکل کشائی کا ہے اس لیے ایک اشارہ کر دوں کہ یہ جو 3 علامتیں اسلام کی ختم کی اس نظام نے، پیغمبر کی فیملی کو، پیغمبر کے خاندان کو شہید کیا، دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا۔ تو اب اگر کوئی دوسرا بندہ آ کر اسلام کو یہاں پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے تو گویا اسلام کی ساری علامتیں، اسلام ختم ہو چکا، بظاہر اسلام ختم ہو چکا۔ اب یہ ساری محنت اور ساری کاوش سید سجاد کا صدقہ ہے کہ جس میں دوبارہ سے اسلام کو اثر نو زندہ کیا۔ آج جس کے پاس جو دین ہے، آج جس کے پاس جو اسلام موجود ہے، وہ صرف سید سجاد کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ دوبارہ واپس یہ ایک سوال تھا ہمارا سقیفہ کے اوپر۔ اچھا، اب جب سقیفہ کی گورنمنٹ منعقد ہو گئی تو امیر المومنین کا جو رد عمل تھا، امیر المومنین کا جو عکس عمل تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ بیعت نہیں کی تھی۔ صرف 2 دلیلیں عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں۔ تاریخی حقائق میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ 6 ماہ بعد بیعت کر لی تھی، فوراً بیعت کر لی تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ بیعت نہ کرنے کے اوپر صرف 2 دلیلیں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ساری تاریخوں نے یہ ضرور لکھا کہ جب 6 رکنی کمیٹی دوسرے خلیفہ نے بنائی اور اس 6 رکنی کمیٹی نے کچھ شرطیں امیر المومنین کے سامنے رکھیں، وہ شرطیں یہ تھیں کہ آپ قرآن پہ عمل کریں گے، سنت رسول پہ عمل کریں گے اور سیرت شیخین پہ عمل کریں گے۔ اور امیر المومنین کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا کہ اگر سیرت شیخین قرآن و سنت کے مطابق ہے تو تمہیں الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہ قرآن و سنت سے باہر کچھ ہے تو مجھ سے یہ توقع مت کرنا کہ میں قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز پہ عمل کروں گا۔ تو امیر المومنین نے اس آفر کو ٹھکرایا۔ تو اگر پہلے بیعت کر لی ہوتی تو ضرور یہاں پر کوئی کہتا کہ کل آپ نے ان کی بیعت کر لی تھی، آج ان کی سیرت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر بیعت کر لی ہوتی تو یہاں پر ضرور کوئی کہتا کہ کل آپ بیعت کر چکے تھے، آج سیرت سے انکار کیسے کر رہے ہیں؟ اور دوسری جو بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ جب سید الشہداء کربلا میں موجود تھے اور عمر ابن سعد کو خط آیا ابن زیاد کا، اور جب عمر ابن سعد کو کہا گیا کہ حسین سے کہو کہ میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کرے، تو خود عمر ابن سعد کا جو جواب تھا ابن زیاد کو، وہ جواب یہ تھا کہ حسین کے سینے میں اپنے باپ کا دل ہے، وہ کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ یعنی عمر ابن سعد نے اقرار کیا نہ حسین کے باپ نے بیعت کی تھی نہ حسین بیعت کریں گے۔ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ پہلی خلافت منعقد ہوتی ہے اور پہلی خلافت میں ایک شخص آتا ہے، مدینے سے باہر کا شخص ہے، اور وہ شخص آ کر پہلے خلیفہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ چند دن گزرے ہیں، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول مجھے ملے تھے اور کہا تھا کہ تم مدینے آؤ گے تو میں تمہیں ایک مٹھی کھجوریں دوں گا۔ تو پہلے خلیفہ نے وہ کھجوروں کو دینے کے لیے علی کو بلایا، کہا علی کو بلاؤ، اور علی سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی کھجوریں اس شخص کو دیں۔ جب علی نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی کھجوریں اس شخص کو دیں تو پہلے خلیفہ نے خود اس روایت کو بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں یکساں ہے۔
میرا اور علی کا ہاتھ عدالت قائم کرنے میں یکساں ہے۔ تو اسی حدیث کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اگر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت قائم کرنے میں یکساں ہے، میرا اور علی کا ہاتھ یکساں ہے، تو گویا اگر کوئی شخص علی کے ہاتھ کو بیعت کے لیے طلب کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ گویا رسول کے ہاتھ کو بیعت کے لیے طلب کر رہا ہے۔ علی کے ہاتھ کو بیعت کے لیے طلب کرنا گویا رسول کے ہاتھ کو بیعت کے لیے طلب کرنا ہے۔ تو پہلی خلافت منعقد ہوتی ہے، 2.5 سال پہلی خلافت رہتی ہے، امیر المومنین بیعت نہیں کرتے، اور اس دور میں امیر المومنین کیا کرتے ہیں؟ جمع قرآن کا کام، قرآن کو جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، اور بعض اشکالات جو یہودیوں کی طرف سے اور دوسری اقوام کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک واقعہ جیسے ایک شخص آتا ہے اور آ کر دربار میں یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی دوسرے اللہ کو بنا دے؟ عجیب سوال ہے۔ ایک یہودی نے آ کے سوال پوچھا کہ کیا آپ کا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی دوسرے اللہ کو خلق کر دے؟ اچھا، سوال بہت ٹیکنیکل ہے۔ اگر یہ کہے کہ ہاں کر سکتا ہے تو شرک ہو جائے گا، توحید خطرے میں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں کر سکتا تو قدرت خدا خطرے میں ہے، کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ کا اللہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ افراد، اچھا یہ جو مزاج ہے یہ آج بھی باقی ہے کہ سوالات کو پسند نہیں کرتے، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جو دربار میں موجود تھے کہ یہ تو بہت خطرناک سوال آ گیا، اور یہ سوال جو ہے وہ مسلمانوں میں فتنہ ایجاد کرے گا، اور یہ سوال جو ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو مشکوک کرے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں، یعنی جو آج کے لوگوں کا مزاج ہے، سوال کرنے والی کی زبان ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ حکم یہ دیا گیا کہ یہ اتنا گستاخ ہے، اسے قتل کر دو۔ اس نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا، قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گیا، کہنے لگا کہ میں تو مر جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے سوال کر دیا ہے میرا سوال زندہ رہے گا۔ اب مشکل کھڑی ہو گئی۔ جب یہ مشکل دیکھی تو سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس در پہ لے کے گیا جو شہر علم کا دروازہ تھا۔ جب اس در پہ آیا اور وہ سوال اس نے علی سے پوچھا، علی نے ایک جملے میں جواب دیا۔ علی نے کہا ہاں بالکل، اللہ ایک کیا، اللہ چاہے تو ہزاروں اللہ خلق کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو اپنے جیسے بہت سے اللہ خلق کر سکتا ہے، مگر فرق صرف یہ رہے گا کہ وہ خالق رہے گا، یہ اس کی مخلوق رہیں گے۔ فرق یہ رہے گا کہ خالق، چونکہ اس نے خلق کیا ہے، خالق رہے گا، مخلوق رہے گی، تو توحید بھی محفوظ ہے، قدرت خدا بھی محفوظ ہے۔ تو یہ امیر المومنین کا کردار تھا۔ اور چونکہ موضوع ہمارا تاریخ کی مشکلات ہیں، تو مشکلات کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو مشکل ایجاد ہو رہی ہے وہ سیاسی مشکل ہے۔ تو اہل بیت کو ایک مرتبہ سیاسی مشکلات کو بھی ٹیکل کرنا ہے، سیاسی مشکلات کا بھی سامنا کرنا ہے، یہ جو عقیدتی مسائل آ رہے ہیں ان کا بھی سامنا کرنا ہے، اور جو اخلاقی مسائل آ رہے ہیں ان کا بھی سامنا کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید تفصیل عرض کریں گے کہ بعد کی خلافتوں میں، دوسری اور تیسری خلافت میں اور اپنی خلافت میں امیر المومنین کا جو کردار تھا وہ کیا رہا، امیر المومنین کی جو مشکل کشائی تھی وہ کیا رہی۔ آج کی حد تک گفتگو کو یہاں پر تمام کرتے ہیں کہ یہ وہ علی ہیں جو پیغمبر کی اس وراثت کے وارث ہیں جو سلطنت نہیں ہے مگر علم ہے اور قربانی ہے۔ اگر کہیں علمی مشکل پیش آتی ہے تب بھی علی سامنے آئیں گے، اور اگر دین پر مشکل پیش آتی ہے تب بھی علی سامنے آئیں گے۔ علی سامنے نہ ہو، علی کے بیٹے سامنے آئیں گے، علی کے بیٹے نہ ہو، علی کے پوتے سامنے آئیں گے، علی کے پوتے نہ ہو، علی کے نواسے سامنے آئیں گے۔ جو ذکر آج کرنا ہے وہ علی کے نواسوں کا ذکر کرنا ہے۔ تاریخوں نے لکھا کہ جناب زینب کا امام حسین سے جو تعلق تھا وہ عجیب تھا۔ ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب زینب کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ ابن جعفر سے، اور نکاح کے چند دن کے بعد، 3 دن 4 دن کے بعد، بی بی فضہ جناب زینب سے ملنے ان کے گھر گئی، اور دیکھا کہ زینب کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، زینب مضطرب ہے۔ بی بی فضہ ماں کی جگہ تھی،
چونکہ ماں موجود نہیں تھی تو بی بی فضہ نے ماں کا کردار ادا کیا. پریشان ہوئی. کہا زینب کیا معاملہ ہے؟ پریشان ہو. کہا گھر میں سب خیریت ہے، گھر میں سب درست ہے؟ کہا خیریت ہے، درست ہے. کہا عبداللہ نے کچھ کہا؟ عبداللہ کا رویہ درست ہے؟ کہا عبداللہ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے. کہا پھر پریشان کیوں ہو؟ سینے سے لگا کر پوچھا پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ اماں فضہ 3 دن ہو گئے بھیا حسین مجھ سے ملنے نہیں آئے. میں ان کی صورت دیکھے بغیر جی نہیں سکتی. اس صورت کو بچانے کے لیے زینب نے اپنے بچوں کو قربان کیا. اون و محمد جب مدینے سے چلے تھے، یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو اون و محمد اس وقت ساتھ نہیں تھے. تاریخ نے کہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب یہ قافلہ آگے چلا تو جناب عباس نے بڑھ کے قافلے کو روکا اور کہا کہ آقا حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں. اور عبداللہ ابن جعفر جب آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جناب امام حسین کو سلام کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زینب سے کچھ بات کروں. امام حسین نے کہا کہ زینب آپ کی زوجہ ہے، آپ کو بالکل حق ہے. جب عبداللہ زینب سے بات کرنے لگے تو اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے زینب خود کہنے لگی کہ اے میرے والی، آپ بے شک میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پہ لازم ہے، لیکن اگر آپ اس لیے آئے ہیں کہ مجھے واپس لے جائے تو یقین جانیے کہ زینب حسین کے بغیر جی نہیں سکے گی. عبداللہ کہنے لگے کہ شہزادی، آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جد کی ایک حدیث پہ عمل کروں. کہا کون سی حدیث؟ کہنے لگے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ تو سامان صدقہ کو ساتھ رکھو، اس لیے کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ صدقہ کر دینا. مجھے معلوم ہے کہ حسین جس سفر پہ جا رہے ہیں یہ وہی سفر ہے جو عراق کا مشکل سفر ہے. اگر حسین پہ کہیں کوئی مشکل آئے تو یہ دونوں بچے ساتھ لے جاؤ، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا. شب عاشور جب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، اون و محمد سے زینب کہہ رہی تھی دیکھو اون و محمد، کل قاسم سے پہلے میدان میں جانا، کل علی اکبر سے پہلے میدان میں جانا. مگر جب عاشور کا دن آیا اون و محمد بار بار خیمے کی طرف آتے تھے، اون و محمد بار بار حسین سے اجازت طلب کرتے تھے مگر حسین اجازت نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ جب ماں کے پاس آئے، ماں نے کہا اون و محمد تم ابھی تک میدان کی طرف نہیں گئے. کہنے لگے کہ اماں، مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. اب جب زینب خیمہ حسینی کی طرف بڑھی، خیمہ حسینی کی طرف جا کر حسین سے کہنے لگی بھیا اب زبان حال ہے، تمہیں ہمارے حق کا واسطہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دو. حسین کا کلام گویا یہ تھا کہ بہن زینب ساری زندگی مانگا بھی تو کیا مانگا، بچوں کے مرنے کی اجازت مانگی. اون و محمد میدان کی طرف گئے. بھائی نے بھائی سے کہا میں میمنہ پہ حملہ کرتا ہوں، تم میسرہ پہ حملہ کرنا، ہم قلب لشکر پہ ملیں گے. مگر جب قلب لشکر پہ ملنے کا وقت آیا، ایک بچے کے سر پہ گرز لگا، ایک بچے کے سر پہ تلوار لگی، دونوں بچے زخمی ہو کر نیچے گرے. ایک جانب سے حسین آگے بڑھے، ایک جانب سے عباس آگے بڑھے، بچوں کو لے کر خیمے میں آئے. جب بھی کوئی لاش آتا تھا زینب آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی، مگر جب اون محمد کے لاشیں آئے دیکھا زینب نہیں ہے. حسین نے دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں مگر زینب نہیں ہے. فضہ سے پوچھا اما فضہ زینب کہاں ہے؟ اب جو خیمہ زینب کی طرف بڑھے، زینب شکر کے سجدے میں تھی. بار الہ میری اس عبادت کو قبول فرما، میری قربانی کو قبول فرما. حسین نے زینب کو شانوں سے سنبھالا، کہا بہن بچوں سے آخری بار مل لو، بچوں کی آخری بار زیارت کر لو. اب جو زینب خیمے میں آئی، اون کے سر کو گود میں رکھا، اون میں ابھی کچھ رمق باقی تھی، ماں کی گود کی گرمی محسوس ہوئی. اون نے آنکھیں کھولی، بس ایک جملہ کہا کہ اماں ہم نے حق وفا ادا کر دیا، یہ کہا اور بچے کی روح پرواز کر گئی. زینب کی ساری کمائی کربلا میں لٹ گئی.
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار روز محشر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار حاضرین میں جتنے بیمار ہیں، ان کے اہل خانہ بھی بیمار ہیں، سب کو سید سجاد کے واسطے بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما۔ حاضرین ان کے اہل خانہ میں جو مقروض ہیں، ان سب کے قرضوں کو اپنے غیب سے عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت سے وہ تمسک عطا فرما جو پیغمبر چاہتے تھے۔ پروردگار جتنے لوگ پریشان حال ہیں، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ملت ایران کی مدد فرما، ملت فلسطین کی مدد فرما، ملت پاکستان کی مدد فرما، ملت تشیع کی حفاظت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے ایوان و انسان میں شمار فرما۔ وما علینا۔